بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، امید کہ آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. شاعر نے بہت پہلے کہا تھا کہ تنگ دستی اگر نہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے. تندرستی کے لیے، صحت کے لیے آدمی بہت کوشش کرتا ہے اور خواہش کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ تندرست رہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ صحت و تندرستی عطا کرے. آج جس بیماری کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے گیس کی بیماری. گیس کی بیماری ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو نہ صرف یہ کہ پریشان رکھتی ہے، بلکہ کبھی کبھی اسے اپنے وضو اور نماز کے بارے میں بھی ڈر ہونے لگتا ہے کہ کہیں وضو نہ ٹوٹ جائے، نماز خراب نہ ہو جائے. گیس کی بیماری پیدا ہوتی ہے بد ہضمی سے. ہاضمے کا نظام خراب ہوگا تو گیس کی بیماری آئے گی. آپ کے ہاضمے کا نظام اچھا ہوگا تو گیس کی بیماری نہیں آئے گی. اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ چکنی چپٹی غذائیں آپ صبح میں کھا سکتے ہیں، دوپہر میں کھا سکتے ہیں. سورج کے ڈوب جانے کے بعد کبھی بھی چکنی غذائیں کھانا انسان کے لیے نقصان دہ ہے. شام ہوتے ہوتے انسان کے ہاضمے کا نظام بھی سست ہو جاتا ہے. اس لیے شام میں کھانے کے بعد پھر آدمی اگر کام کرے آدھی رات تک تو ٹھیک ہے. ہم جب شام میں کھا لیتے ہیں خوب غذائیں، چکنی غذائیں، مرغن غذائیں کھانے کے بعد پھر سو جاتے ہیں، تو سو جانے کے بعد ہاضمے کے نظام کو آرام ملتا نہیں ہے. شام میں رات میں جب ہم سوتے ہیں تو پورے جسم کے اعضاء آرام کرتے ہیں، لیکن معدہ آرام نہیں کرتا. وہ ہماری وجہ سے ہے. ہم معدے کو خوب کام دے کر سو جاتے ہیں. معدہ رات بھر اپنا کام کرتا رہتا ہے اور چلتے پھرتے رہنے کے وقت میں معدے کو جو طاقت ملتی ہے کام کرنے میں، پیسنے میں جو آسانی ہوتی ہے، آدمی کے لیٹ جانے کے بعد وہ کام بڑا مشکل سے ہوتا ہے. اور یہیں سے شروع ہوتی ہے گیس کی بیماری کہ خوب پیٹ بھر کے رات میں کھانے کے بعد ہم ٹہلے بغیر، چہل قدمی کیے بغیر سو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے نظام ہاضمہ ایک دم خراب ہو جاتا ہے. کئی سالوں تک گیس کی بیماری پیدا ہوتی رہتی ہے اور وہ تکلیف دیتی ہے. تو یونانی کتابوں میں ایک چھوٹا سا نسخہ موجود ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ نسخہ ایک سفوف کی شکل میں ہے. آپ اسے استعمال کریں گے تو اس میں ایسی چیزیں ملائی گئی ہیں جو انسان کے ہاضمے کے لیے مفید ہے. ہاضمہ کا نظام صحیح ہوگا اور پھر گیس ختم ہوگا. اور اس کے علاوہ یہ گیس اتنا بھیانک ہے کہ کبھی کبھی انسان کے جسم کے دوسرے اعضاء میں پھیل جاتا ہے. سینے کی طرف آ جاتا ہے، سینے میں درد، پیٹھ کی طرف آ جاتا ہے، پیٹھ میں درد، کمر میں درد، کبھی ہاتھوں میں، مختلف اعضاء میں پھیل جانے کی وجہ سے گیس جو ہے ایک بیماری کی شکل اختیار کرتا ہے اور انسان کے جسم میں تکلیف پہنچاتا ہے. تو اس لیے ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ شام ہونے کے بعد چکنی غذاؤں سے پرہیز کریں، تیل کی چیزوں سے پرہیز کریں، ہلکی غذا کھائیں. آپ کو آرام ملے گا. رات میں آپ سو جائیں گے، پورا جسم آپ کا سو جائے گا، تو معدہ بھی آپ کا رات میں آرام کرنا چاہیے. تو اس بات کا خیال رکھیں. اور اس گیس کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے، جس کی گیس کی وجہ سے کبھی کبھی دھڑکا پیدا ہو جاتا ہے، آدمی کے اندر دل دھڑکنے لگتا ہے، ہارٹ کے قریب محسوس ہوتا ہے آدمی، تو اس کا علاج ایک سفوف کے ذریعے سے آپ کر سکتے ہیں. وہ ہمارے پاس موجود ہے. آپ آن لائن کے ذریعے سے بھی اسے منگوا سکتے ہیں. ہمارا موبائل نمبر واٹس ایپ استعمال کرنے کے لیے 9894120356، اس موبائل نمبر کے ذریعے سے آپ ہم سے دوائیں منگوا سکتے ہیں، استعمال بھی کر سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت و تندرستی عطا فرمائے. السلام علیکم.